الله الرحمن الرحيم وبالسند المتصل قال المصنف رحمه الله حدثنا هداب بن خالد الأزدي قال حدثنا همام قال حدثنا قتادة قال حدثنا أنس بن مالك رضي الله عنه عن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال كنت ردف النبي صلى الله عليه وسلم ليس بيني وبينه إلا مؤخرة الرحل مؤخرہ نہیں، موخرۃ الرحل. موخرہ کا معنی لکڑی ہوتا ہے. 23 نہ ہو یہاں ہو تو جی پچھو مستقل مرا وہ نہیں پڑے. موخرۃ الرحل کا معنی ہوتا ہے، موخرہ وہ لکڑی کہی جاتی ہے جو آگے بیٹھنے والا اور پیچھے بیٹھنے والا ان دونوں کے بیچ میں ایک لکڑی ہوتی ہے. وہ لکڑے کا اس طرح بیٹھنے کا بناتے تھے جس میں ڈبل سیٹ ہوتی تھی، ایک آگے ایک پیچھے. تو بیچ میں موخرہ وہ لکڑی کو کہتے ہیں. مطلب یہ بتانا چاہتے ہیں کہ معاذ بن جبل کہ میں بالکل قریب تھا، دور نہیں تھا، میں یہ بتانا چاہتے ہیں. جی، یعنی میرے اور آپ کے درمیان صرف وہ لکڑی تھی. اور جس گدھے پر حضرت سوار تھے اس کا نام عفیر تھا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک گدھا بھی تھا سواری میں، اس کو عفیر یا یعفور کہتے تھے. یہ گدھے نہیں آپ شاید تصور کرو گے چھوٹے چھوٹے ہوتے ہیں، اس پر 2 آدمی کیسے بیٹھتے ہوں گے. یہ نہیں، آپ نے خچر کو دیکھا ہوگا جو گھوڑے سے تھوڑا سا چھوٹا اور گدھے سے بڑا ہوتا ہے. اس طرح کے گدھے عرب میں ہوا کرتے تھے، ورنہ اتنے چھوٹے گدھے کے اوپر 2 آدمی کیسے بیٹھیں گے؟ پھر دوسرا ہے کہ اچھا بھی معلوم نہیں ہوتا. یہ گدھے پر سواری کوئی اچھی معلوم تھوڑی ہی ہوتی ہے، لیکن وہ گھوڑے کی طرح ہوا کرتے تھے. جی. ليس بيني وبينه إلا موخرة الرحل فقال يا معاذ بن جبل قلت لبيك يا رسول الله وسعديك ثم سار ساعة ثم قال يا معاذ بن جبل قلت لبيك يا رسول الله وسعديك ثم یہ 3 مرتبہ حضرت نے جبکہ بالکل قریب ہے تو کیوں فرما رہے ہیں؟ برابر متوجہ کرنے کے لیے، تاکہ اچھی طرح متوجہ ہو جائیں اور بات جو کہی جا رہی ہے اس کو محفوظ کرے. بات بہت اہم بتائی جا رہی ہے. جی. ثم سار ساعة ثم قال يا معاذ بن جبل قلت لبيك يا رسول الله وسعديك قال هل تدري ما حق الله عز وجل على العباد قال قلت تم جانتے ہو کہ اللہ تعالیٰ کے حقوق بندے پر کیا ہے؟ ما حق اللہ علی العباد، یہ حقوق واجبہ ہے. اللہ کے حقوق بندے پر واجب ہیں. جی. قال قلت والله ورسوله أعلم قال فإن حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. تو ظاہر سی بات ہے کہ اللہ کی عبادت کرنا اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنا یہ واجب ہے، فرض ہے. جی. ثم سار ساعة ثم قال يا معاذ بن جبل قلت لبيك يا رسول الله وسعديك قال هل تدري ما حق العباد على الله. پھر جب بندہ عبادت کرتا ہے، شرک نہیں کرتا، توحید اختیار کرتا ہے، تو جانتے ہو اللہ بندوں کا حق اللہ پر کیا ہے؟ کیا ہے بندوں کا حق اللہ پر؟ جی، اللہ یعذبہم، اس کو عذاب نہ دے. لیکن یاد رکھو بندوں کا حق اللہ پر واجب نہیں ہے، اس لیے کہ مملوک کا حق آقا پر کیا واجب ہوگا؟ وہ خالق ہے، وہ پالنہار ہے. ہاں، مالک کا حق تو مملوک پر ہوتا ہے، لیکن مملوک کا حق مالک پر نہیں. اس پر اشکال ہوگا کہ یہاں جو الفاظ ہے وہ پہلے ہی کی طرح تو ہے. پہلے یہ فرمایا کہ اللہ کے حق بندے پر کیا ہے، تو وہاں وجوب کا معنی، تو بندوں کا حق اللہ پر کیا ہے، یہ بھی تو اسی طرح کے الفاظ ہیں. اس کا جواب یہ ہے کہ یہ صورت مشاکلتی ہے. صورت مشاکلتی کا معنی ہے پہلے جو الفاظ آئے نا اس کے ہم معنی الفاظ لے آئے، ورنہ اللہ پر کوئی چیز واجب نہیں ہے. دوسرا جواب، بندوں کی طرف سے واجب نہیں، لیکن اللہ نے اپنے لیے خود واجب کیا. اگر بندہ یہ کہیں کہ میرے عبادت پر، میری توحید پر تجھے جنت دینا ہی پڑے گا، تو یہ غلط، بلکہ اللہ نے اپنے اوپر واجب کیا ہے. جی.
وبه قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أبو الأحوص سلام بن سليم عن أبي إسحاق عن عمرو بن ميمون عن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال كنت ردف رسول الله صلى الله عليه وسلم على حمار يقال له عفير فقال يا معاذ أتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ قال قلت والله ورسوله أعلم. قال فإن حق الله على العباد أن يعبدوا الله ولا يشركوا به شيئا وحق العباد على الله أن لا يؤذب من لا يشرك به شيئا. قال قلت يا رسول الله أفلا أبشر الناس؟ قال لا تبشرهم فيتكلوا. ہاں معاذ بن جبل نے فرمایا کہ اعلان کر دوں، فرمایا نہیں، لوگ اسی پر اعتماد کر کے بیٹھ جائیں گے، مطلب یہ ہے کہ لا الہ الا اللہ تو پڑھتے ہی ہیں، جنت میں چلے جائیں گے، تو پھر نماز روزہ چھوڑ دیں گے. جی اب سوال یہ ہے کہ پھر یہ معاذ نے بیان کر دی نا حدیث، تو حضرت نے منع کیا تھا تو پھر کیوں بیان کر دی؟ بھائی جب اسلام راسخ ہو گیا اور لوگوں کے ذہن میں اعمال بیٹھ گئے کہ نہیں اعمال بھی ضروری ہے، تو اب بیان کرنے میں کوئی حرج نہیں تھا. وہ تو ابتداءً منع فرمایا تھا تاکہ لوگوں کے دلوں میں اعمال کی عظمت باقی رہے. جی وبه قال حدثنا محمد بن المثنى وابن بشار قال ابن المثنى حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن أبي حسين والأشعث بن سليم أنهما سمع الأسود بن هلال يحدث عن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا معاذ وتدري ما حق الله على العباد؟ قال الله ورسوله أعلم. قال أن يعبد الله ولا يشرك به شيئا. قال أتدري ما حقهم عليه إذا فعلوا ذلك؟ فقال الله ورسوله أعلم. قال أن لا يعذبهم. جی وبه قال حدثنا القاسم بن زكريا قال حدثنا حسين عن زايدة عن أبي حسين عن الأسود بن هلال قال سمعت معاذا رضي الله عنه يقول دعاني رسول الله صلى الله عليه وسلم فأجبته فقال هل تدري ما حق الله عز وجل على الناس؟ نحو حديثهم. وبه قال حدثني زهير بن حرب قال حدثنا عمر بن يونس الحنفي قال حدثنا عكرمة بن عمار قال حدثني أبو كثير قال حدثني أبو هريرة رضي الله عنه قال كنا قعودا حول رسول الله صلى الله عليه وسلم. ہم بیٹھے ہوئے تھے حضرت نبی علیہ السلام کے پاس، بیٹھے ہوئے تھے، اور ہمارے ساتھ ابو بکر بھی تھے، عمر بھی تھے، تو اور بھی تو صحابہ تھے، لیکن ابو ہریرہ نے دونوں کا نام لیا. بھائی بڑوں کا نام لے لیا کافی ہے، مجلس میں ہر ایک کا نام نہیں لیا جاتا، زید عمر بکر خالد کا، بس بڑوں کا نام لے لیا کہ ابو بکر و عمر بھی اس مجلس میں موجود تھے. جی فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم من بين أظهرنا فأبطأ علينا وخشينا أن يقطع دوننا. حضرت ہمارے درمیان سے اٹھ گئے. ابطأ یبطئ و ابطاء کا معنی سستی کرنا، تاخیر کرنا، اور حضرت ہمارے پاس تشریف نہیں لائے، تاخیر ہو گئی. وخشینا، اور ہمیں ڈر پیدا ہوا، ان یقطع دوننا، کہ حضرت ہم سے کٹ گئے، یعنی آپ کو کوئی تکلیف نہ ہو. وفزعنا، اور ہم بہت گھبرا گئے. خشینہ کا تعلق دل سے ہے، فزینہ کا تعلق بدن سے ہے. خوف بھی ہوا اور فزعنا، گھبرا بھی گئے ہم، اس لیے کہ حضرت کو کوئی تکلیف نہ پہنچا دے، کوئی دشمن جو ہے آپ کو ضرر نہ پہنچا دے. وقمنا، اور ہم مجلس سے کھڑے ہو گئے تلاش کے لیے حضرت کی. جی فكنت أول من فزع فخرجت أبتغي رسول الله صلى الله عليه وسلم. میں نکلا، ابو ہریرہ کہتے ہیں، حضور کی تلاش کے لیے. جی حتى أتيت حائطا للأنصار. یہاں تک کہ میں انصار کے ایک باغ میں آیا جو بنو نجار کے انصار میں سے تھے، یعنی ان کا ایک باغ تھا. تو اصل میں ابو ہریرہ تلاش کرتے کرتے گئے ہوں گے ان گاردنوں میں، ان باغوں میں جہاں ابو ہریرہ کو پتہ ہوگا کہ حضرت اس میں تشریف لے جاتے ہیں، اس میں ان کے وہاں جاتے ہیں، ان کے وہاں جاتے ہیں، تو ان میں اس باغ میں بھی پہنچے. جی فدرت به هل اجد له بابا. اور میں گھومنے لگا چاروں طرف کہ کوئی دروازہ پاؤں اندر جانے کا، لیکن دروازہ تھا، البتہ دروازہ بند کر دیا تھا. حضرت کے اندر جانے کے بعد دروازہ بند کر دیا تھا. اور انسان جب گھبرایا ہوا ہوتا ہے نا تو اس کو بہت سی مرتبہ دروازہ نہیں ملتا. کچھ سمجھ میں آیا؟ مثلا بلڈنگ میں فائر ہو جائے، آگ لگ جائے، سمجھ میں نہیں آئے گا آپ کہاں سے بھاگے.
آپ دیکھتے نہیں ہیں بعض لوگ دیوار ونڈو سے کود جاتے تو کچھ سمجھ میں نہیں آتا. ابو ہریرہ کہتے ہیں میں چاروں طرف گھومنے لگا دروازہ تلاش کرتا ہوا، لیکن میں اتنا گھبرایا تھا کہ مجھے دروازہ نظر نہیں آیا. جی. فَإِذَا رَبِيعٌ يَدْخُلُ فِي جَوْفِ ربی پانی جانے کا راستہ، اس کو کہتے ہیں ربی، نہر چھوٹی سی. جی. فَإِذَا رَبِيعٌ يَدْخُلُ فِي جَوْفِ حَائِطٍ مِّن بِئْرٍ دیوار کے نیچے سے جا رہی تھی، باغ کے چاروں طرف یوں دیوار تھی، ایک کنواں تھا باہر، اس کنویں سے پانی اس باغ میں جا رہا تھا. تو پانی جانے کا جو راستہ بنایا تھا نا کنویں سے اندر میں، اس کو کہتے ہیں ربی. اسی کو فرمایا کہ دیوار کے نیچے سے وہ چھوٹی سی نہر جا رہی تھی، بیرن خارجہ، ایک کنویں کے اندر سے جو باہر تھا. والربیع الجدول، یہ راوی تشریح کرتے ہیں، حدیث کے الفاظ نہیں ہیں. ربی بولتے ہیں چھوٹی سی نہر کو. جی. فاحتفظت فدخلت على رسول فاحتفظت، میں یوں سکر کر کے، اس لیے کہ وہ تو چھوٹی سی تھی، دیوار کے نیچے تھی، تو یوں آگے روایت میں ہے کہ لومڑی کی طرح میں سکر کر کے گیا اندر. لومڑی جانتے ہیں نا کیا بولتے ہیں اس کو؟ ہے فاکس. ہاں، اس کی طرح میں سکر کر کے اندر گیا. جی. فدخلت على رسول الله صلی اللہ میں حضرت کے پاس پہنچا. جی. فقال ابو ہریرہ فقلت نعم یا رسول اللہ. فقال ابو ہریرہ، سوال کر رہے ہیں ابو ہریرہ، نعم یا رسول اللہ، جی میں ابو ہریرہ ہوں. ما شانک، کہا یہاں کیسے آ گئے، کیا بات ہو گئی؟ جی. قلت كنت بين اظهرنا فقمت فابطأت. فرمایا یا رسول اللہ، آپ ہمارے درمیان بیٹھے ہوئے تھے اور آپ کھڑے ہو گئے. فابطأت علینا، اور آپ ہمارے اندر سے تشریف لے گئے، تاخیر ہو گئی. جی. فخشينا أن تقطع دوننا ففزعنا فكنت أول من فزع فأتيت هذا الحائط فاحتفظت كما يحتفظ الثعلب. دیکھیے یہ ثعلب لومڑی، میں یہاں سے سکر کر کے آیا ذرا سی نہر کے اندر سے. جی. وهؤلاء الناس ورائي. حضرت اور بھی لوگ آ رہے ہیں، سب تلاش میں نکلے ہوئے ہیں آپ کی. جی. فقال يا أبا هريرة وأعطاني نعليه. حضرت نے نبی علیہ السلام نے اپنی دونوں جوتیاں مبارک دی بطور سند، بطور سرٹیفکیٹ، اس لیے کہ بڑا اعلان کرنا تھا. اسی سے معلوم ہوا کہ تمہیں بھی دنیا میں اعلان کرنے کے لیے سرٹی دیا جاتا ہے، تاکہ تم کو کل کوئی یہ نہ کہیں کہ مولوی صاحب تو ہے نہیں، یہ کیسے بیان کر رہے ہیں آپ. تو اس کے لیے آپ کو سرٹی دیا جائے گا کہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ میں عالم ہوں، یہ لیجئے. تو حضرت نے اپنی جوتیاں مبارک دی بطور سند کے، اسے معلوم ہوا کہ سرٹی دینا جائز ہے. تو دونوں جوتیاں لی اور فرمایا کہ جاؤ جو تمہیں ملے باہر سب کو کہو من یشہد ان لا الہ الا اللہ مستیقنا بہا قلبہ دخل الجنہ. ایمان اخلاص کے ساتھ جو لا الہ الا اللہ پڑھے گا وہ جنت میں ضرور جائے گا. ابو ہریرہ چلے ہیں لے کر اعلان کرنے کے لیے. جی. وأعطاني نعليه فقال اذهب بنعلي هاتين فمن لقيت من وراء هذا الحائط يشهد أن لا إله إلا الله مستيقنا بها قلبه فبشره بالجنة. فكان أول من لقيت عمر. اب ہوا ہے کہ جیسے میں اعلان کے لیے نکلا تو عمر مل گئے، اول من لقیت عمر. جی. فقال ما هاتان النعلان يا أبا اب هريرة. ابو ہریرہ نے سنائی بات اور ہاتھ میں جوتیاں دے گی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی. تو عمر نے پوچھا ما ہاتان النعلان، یہ جوتیاں کیسے ابو ہریرہ؟ جی. قلت هاتين نعلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بعثني بهما من لقيت يشهد أن لا إله إلا الله مستيقنا بها قلبه فبشرته. اس اعلان کے لیے مجھے بھیجا ہے. جی. فضرب عمر بيديه بين ثديي ضربة فخرجت. حضرت عمر نے سینے پر یوں مارا. چل واپس. سوال یہ ہوتا ہے کہ عمر نے کیوں مارا؟ حضرت عمر نے جب یہ بات سنی تو کوئی بحث نہیں کی ابو ہریرہ سے، اس لیے کہ بحث میں بات لمبی ہو جاتی، اتنے میں دو چار جمع ہو جاتے، اور جب جمع ہو جاتے تو جو بات چھپانا ہے وہ سب کے سامنے آ جاتی. اس لیے فوری طور پر ان کو واپس ایمرجنسی میں واپس کرنا ہے.
اور ایمرجنسی میں واپس کرنے کے لیے اب ذرا سی سختی کی ضرورت تھی، اس نے سینے پر مارا مکہ، چلو واپس. یہاں تک کہ جب سامنے سے مارا تو ابو ہریرہ چوتر کے بل پیچھے گر گئے، کھڑے ہوئے اور کھڑے ہو کر کے حضور کی خدمت میں واپس جا رہے ہیں. جی فخررت لأستی فقال ارجع یا ابا ہریرہ فرجعت. یہ میں نے وجہ بتائی کہ عمر نے کیوں مارا، چونکہ جو اعلان ہے اس کو چھپانے کی ضرورت ہے، اور اس کی وجہ ہے جو میں آگے چل کر بیان کروں گا کہ عمر نے کیا کہا. تو حضرت ابو ہریرہ واپس چلے. جی فرجعت الى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فاجہشت بکاء ورکبنی. میں رونے لگا، رونے جیسا ہو گیا. فاجہشت بکاء، چہرہ میرا رونے کا تھا. حضرت کے پاس جا کر رو پڑا میں. جی فاذا هو على اثری فقال رسول اللہ صلی اللہ علی اثری، عمر پیچھے پیچھے آئے. اثر کا معنی پیچھے. جی فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما لک یا ابا ہریرہ. فرمایا کیا ہوا ابو ہریرہ؟ جی قلت لقيت عمر فأخبرته بالذي بعثتني به فضرب بين ثديي ضربة خررت لأستي قال میں چوتر کے بل پیچھے گر گیا. جی قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا عمر ما حملك. حید عمر بھی آ گئے پیچھے سے. فرمایا عمر تم نے کیوں یہ کام کیا ان کو؟ ما حملک، کیوں مارا تم نے ان کو؟ جی قال یا رسول اللہ بأبی انت وأمی ابعثت ابا ہریرة بن علیک من لقی یشهد ان لا. میرے ماں باپ آپ پر قربان یا رسول اللہ، آپ نے بھیجا ابو ہریرہ کو؟ فرمایا جی میں نے بھیجا ہے. جی من لقی یشهد ان لا الہ الا اللہ مستيقنا بها قلبه بشره بالجنة قال نعم قال فلا تفعل. فرمایا حضرت نہ کرے ایسا، یہ اعلان نہ کروایا. جی فإني أخشى أن يتكل الناس عليه. خوف یہ ہے کہ لوگ اسی پر بھروسہ کر کے بیٹھ جائیں گے کہ لا الہ الا اللہ تو ہے ہمارے پاس، جنت میں تو جانا ہی جانا ہے، چلو کون مسجد میں جاوے نماز پڑھے، زکوٰۃ کی کیا ضرورت ہے، روزوں کی کیا ضرورت ہے، سارے اعمال سے معطل ہو جائیں گے. اس لیے یہ اعلان نہ فرمائیں. اور اس کی طرف اشارہ ہے. آپ اس سے پہلے معاذ ابن جبل کی خود روایت پڑھ کے آئے جس میں نبی علیہ السلام نے خود منع فرمایا تھا. جب حضرت نے فرمایا کہ لا الہ الا اللہ مستيقنا بها قلبه بشرہ بالجنہ، تو معاذ نے فرمایا بیان کر دوں؟ فرمایا نہیں. اذا یتقلوا، تب لوگ اعتماد کر کے بیٹھ جائیں گے اور عبادت چھوڑ دیں گے. تو حضرت کا وہ قول بطور تائید ہے، یہاں خود نبی علیہ السلام کا قول معید ہے. یہاں سے وہ اشکال بھی حل ہو گیا. اشکال یہ ہوتا ہے کہ جب عمر کی سمجھ میں یہ بات آ رہی تھی تو نبی علیہ السلام تو عاقل العقول تھے، آپ کی سمجھ میں یہ بات کیوں نہیں آئی؟ اس کا جواب میں نے بتایا کہ خود نبی علیہ السلام معاذ کو منع کر چکے ہیں کہ نہیں اس کو اعلان نہ کرو ورنہ لوگ جو ہیں اسی پر اعتماد کر کے بیٹھیں گے. تو پھر یہاں کیوں ابو ہریرہ کو کہہ دیا اعلان کرنے کو؟ اشکال سمجھ میں آیا. پھر یہاں کیوں کہا ابو ہریرہ کو کہ جاؤ اعلان کرو، بلکہ اوپر سے جوتیاں بھی دی اپنی؟ اس کا جواب سنو. اصل میں نبی علیہ السلام پر اللہ تعالیٰ کی مختلف شان ہوا کرتی تھی. کبھی رحمت، کبھی غضب، کبھی غصہ، کبھی رحمت، یہ مختلف شان ہوا کرتی تھی. اور اگر ان مختلف شانوں کو سمجھنا ہو تو میں آپ کو ایک دو مثال دوں. حضرت یعقوب علیہ الصلاۃ والسلام یوسف علیہ الصلاۃ والسلام کو جب بھائی لے کر چلے اور وہی کنعان ان کی بستی ہے، کنعان جو فلسطین میں آیا، وہیں قریب کے کنویں میں یوسف کو ڈال دیا ہے، لیکن یعقوب کو پتہ بھی نہیں. اور جب مصر کے بادشاہ بن گئے، نبوت مل گئی اور یوسف علیہ السلام نے اپنا کرتا مبارک بھیجا مصر سے، تو یعقوب علیہ السلام کہنے لگے مجھے یوسف کی خوشبو آ رہی ہے، لولا انکم تفندون، تم مجھے پاگل نہ کہو. تو ایک وہ شان ہے کہ بستی میں پڑے ہوئے کنویں میں یوسف اور کوئی خوشبو نہیں، کوئی پتہ نہیں، اور مصر سے کرتا چلا اور آپ کو خوشبو آ رہی ہے. ایک یہ شان ہے، ایک یہ شان ہے.
شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ نے اسی کو کہا گلستہ میں، گہے برپائے نمی بینم و گہے برآلا می نشینم. کم بختو تم نے فارسی نہیں پڑھی. گہے برپائے نمی بینم، کبھی تو پاؤں پر پڑی ہوئی چیز نظر نہیں آتی. وہ گہے برآلا می نشینم، اور کبھی عرش معلیٰ کی باتوں کو بتایا کرتے ہیں. یہ مختلف شان ہے. حضرت نبی علیہ الصلاۃ والسلام پر آئیے، کبھی فرما رہے ہیں فاطمہ تو بضعۃ منی، فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے. من عاداها فقد عادانی، جس نے اس کو تکلیف پہنچایا اس نے مجھ کو. اس وقت آپ پر بیٹی کا محبت کا غلبہ تھا. اور کبھی نبی علیہ السلام یوں فرماتے ہیں یا فاطمہ سلینی ما شیتی، اے فاطمہ جو مانگنا ہو مانگ لے، تمہارے باپ کا نبی ہونا تمہیں بچا نہیں سکتا. لیجئے، ابھی تو یہ فرما رہے تھے کہ فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، جس نے اس کو تکلیف پہنچائی اس نے مجھ کو. اور کبھی فرمایا فاطمہ دنیا میں مانگ لو، تمہارے باپ کا نبی ہونا بچا نہیں سکتا. ایک وہ شان ہے، ایک یہ شان ہے. تو حضرت ابو ہریرہ جب پہلے پہنچے ہیں نا، اس وقت نبی علیہ الصلاۃ والسلام عالم مراقبہ میں تھے اور اللہ کی رحمت میں ڈوبے ہوئے تھے. اور اللہ کی رحمت کو دیکھتے ہوئے آپ نے فرمایا من قال لا الہ الا اللہ مستیقنا بہا قلبہ ادخلہ اللہ الجنہ. سمجھ میں آیا؟ رحمت کا غلبہ تھا اس وقت. اور جب بھائی ابو ہریرہ واپس آئے مار کھا کر، تو اس وقت وہ شان رحمت آپ سے ہٹ چکی تھی. اس لیے آپ نے فرمایا کہ ٹھیک ہے، عمر جو کہہ رہے ہیں وہ بات بالکل صحیح ہے، رہنے دو. تو یہ مختلف شان کے اعتبار سے باتیں ہوا کرتی ہے. کچھ سمجھ میں بھی آیا؟ جی. فخلهم يعملون قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اور اس کی تائید معاذ بن جبل کی روایت سے ہو رہی ہے کہ حضرت نے خود ہی منع فرمایا تھا کہ یہ اعلان نہ کرو ورنہ لوگ اعتماد کر کے بیٹھ جائیں گے. جی. وبه قال حدثني إسحاق بن منصور قال أخبرنا معاذ بن هشام قال حدثني أبي عن قتادة قال حدثنا أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم ومعاذ بن جبل رديفه على الرحل فقال يا معاذ قال لبيك يا رسول الله وسعديك قال يا معاذ قال لبيك يا رسول الله وسعديك قال يا معاذ قال لبيك رسول الله وسعديك قال ما من عبد يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله إلا حرمه الله على النار. قال يا رسول الله أفلا أخبر بها فيستبشروا قال إذن يتكلوا فأخبر بها معاذ عند موته. لیکن حضرت معاذ نے وفات سے پہلے بیان کر دیا. سوال یہ ہے کہ جب منع کیا تو کیوں بیان کیا؟ معاذ سمجھ گئے تھے کہ اس وقت منع تھا، اب بیان کرنے میں کوئی حرج نہیں. ایک جواب. یا پھر عوام میں بیان کرنے سے منع کیا اور معاذ نے خواص میں بیان کیا، خاص لوگوں میں جو سمجھتے تھے اعمال بھی ضروری ہے، ان لوگوں میں بیان کیا. جی. وبه قال حدثنا شيبان بن فروخ قال حدثنا سليمان يعني ابن المغيرة قال حدثنا ثابت عن انس بن مالك قال حدثني محمود بن الربيع عن عتبان ابن مالك رضي الله عنه قال قدمت المدينة فلقيت عتبان فقلت حديث بلغني عنك قال أصابني في بصري بعض الشيء فبعثت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أني أحب أن تأتيني تصلي في منزلي فأتخذه مصلى قال فأتى النبي صلى الله عليه وسلم ومن شاء الله من أصحابه فدخل وهو يصلي في منزلي وأصحابه يتحدثون بينهم ثم أسندوا عظم ذلك وكبره إلى مالك بن دخشم قال ودوا أنه دعا عليه. یہ تفصیلی روایت یہ ہے، یہاں مختصر ہے. اصل میں نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم عتبان ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ انصاری صحابی ہے. یہ حضرت کے پاس تشریف لائے. یہ اپنے محلے کے امام تھے عتبان ابن مالک، اور
اخیر میں ان کی بینائی چلی گئی تھی، ضعف بصر ہو گیا تھا، بینائی چلی گئی تھی، طبیعت تھوڑی موتی سی تھی، اور بارش آتی تھی تو پانی بہت آ جاتا تھا، مسجد تک جانے میں بڑی تکلیف ہوتی تھی۔ تو آپ نے حضرت سے اجازت مانگی کہ حضرت جب اس طرح بارش کا مسئلہ ہو اور پانی ہو تو میں اپنے گھر میں نماز پڑھ لیا کروں؟ حضرت نے فرمایا پڑھ لو۔ تو کہا حضرت میں جس جگہ اپنی نماز کی جگہ بنانے والا ہوں نا اپنے گھر میں، وہاں آپ برکتاً 2 رکعت نماز پڑھ دو گے؟ حضرت نے فرمایا ٹھیک ہے میں آ جاؤں گا۔ یہ جمعہ کو بات ہو رہی ہے، اور سنیچر کو حضرت پہنچ گئے ابو بکر وغیرہ کے ساتھ، اور جب کوئی بڑا آتا ہے نا تو محلے والے جمع ہو جاتے ہیں، تو جب حضرت تشریف لے گئے تو محلے والے آ گئے سب۔ حضرت نے وہاں 2 رکعت جا کر پوچھا کہاں نماز پڑھ لوں، این اصلی، کہاں نماز پڑھ دوں؟ معلوم یہ ہوتا ہے کہ چاہے تمہارا شاگرد ہو، تمہارا مرید ہو، لیکن تم آزاد نہیں ہو اس کے گھر میں، اس کو پوچھو کہاں نماز پڑھوں۔ سمجھ میں آیا؟ اسے ایک مسئلہ یہ بھی معلوم ہوا کہ کسی کے گھر میں بزرگ کا برکتاً نماز پڑھنا جائز ہے، کہ کسی کے مکان گئے لاؤ برکتاً نماز پڑھ دوں۔ تو جب حضرت نماز پڑھنے کھڑے ہوئے تو جن صحابہ کے وضو تھے وہ بھی پیچھے کھڑے ہو گئے، یہ تو نفلی نماز تھی۔ اب محلے کے سارے لوگ آئے، لیکن ایک صحابی جن کا نام تھا مالک ابن دخشن وہ نہیں آئے۔ اب وہ کہیں گئے ہوئے تھے یا ان کو پتہ نہیں، لیکن کچھ لوگ جو تھے وہاں بیٹھے بیٹھے باتیں کر رہے تھے، وہ آپس میں باتیں کرنے لگے مالک ابن دخشن جو ہے نا وہ منافق ہے اسی لیے نہیں آیا، چونکہ عام طور پر منافقین اس طرح کی حرکت کرتے، تو کہا وہ منافق ہے اسی لیے نہیں آیا۔ حضرت نے نماز میں یہ سنا، نماز کے بعد فرمایا میں تمہاری بات سن رہا تھا۔ اس سے یہ معلوم ہوا کہ نماز میں باتیں سننے سے نماز فاسد نہیں ہوتی، یہ بھی مسئلہ ثابت ہوا۔ کہا میں تمہاری بات سن رہا تھا۔ پھر اس کے بعد فرمایا کہ مالک ابن دخشن کو منافق نہ کہو، وہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کی گواہی دیتا ہے۔ سمجھ میں آیا؟ بس یہ اصل تو ہے کہ لا الہ الا اللہ کی وہ گواہی دیتا ہے۔ روایت بات میں چلیے۔ وبالسند المتصل قال المصنف رحمه الله حدثنا شيبان بن فروخ قال حدثنا سليمان يعني ابن المغيرة قال حدثنا ثابت عن انس بن مالك قال حدثني محمود بن الربيع عن عتبان بن مالك رضي الله عنه قال قدمت المدينة فلقيت عتبانا فقلت حديث بلغني عنك قال أصابني في بصري بعض الشيء فبعثت إلى رسول الله اصابنی بصری بعض الشیء کا مطلب آخری زندگی میں بینائی میں کمزوری آ گئی تھی۔ جی۔ فبعثت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أني أحب أن تأتيني تصلي في منزلي فأتخذه مصلى، یعنی آپ میرے مکان میں آ کر کے تبرکاً نماز پڑھ دیں۔ جی۔ قال فأتى النبي صلى الله عليه وسلم ومن شاء الله من أصحابه فدخل وهو يصلي في منزلي وأصحابه يتحدثون بينهم ثم جو جن لوگوں نے نماز نہیں پڑھی ہے تو نفل نماز تھی، تو پیچھے باتیں کرتے رہے، یا تو وضو نہیں تھا یا نہیں پڑھی۔ جی۔ اس سے اس مسئلے کی طرف بھی اشارہ ہوا کہ اگر نفل نماز کے موقع پر کوئی نماز پڑھ رہا ہے کوئی دوسرے نہیں پڑھ رہے تو ان پر کوئی تنقید و تنقیص نہیں ہوگی۔ حافظ صاحب વાત થઈ હાફિઝ સાહેબ કે બધું નક્કી થઈ ગયેલું છે અને ખાલી જોઈએ તો એમ બહુ લાંબો પ્રોગ્રામ બી નહીં મળે, એક કિરાત છે, એક શાયદ નઝમ છે અને પહેલાં પોયરાઓ પડીને તમારે 15 થી 20 જ મિનિટ બયાન કરવાનું છે, પછી તે ટ્રાન્સલેશન કરે આપણે મુફ્તી ઇસ્માઇલ, એટલે બહુ લાંબો ચોડો પ્રોગ્રામ નહીં મળે। ઠીક છે جی જઝાકુમુલ્લાહ۔ تو
اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ ایک آدمی نفل پڑھ رہا ہے اور کوئی دوسرا نہیں پڑھ رہا ہے تو اس پر کوئی تنقید نہیں کی جائے کہ آپ کیوں نفل نہیں پڑھ رہے. یہ غلط بات ہے. نفل نماز بہرحال نفل ہے. جی. ثم أسندوا عزم ذلك وكبره إلى مالك بن دخشم قال ودوا أنه دعا عليه فهلك وودوا أنه أصابه شر فقضى رسول الله شرن کا معنی ان کے متعلق کچھ لوگ برائی کرنے لگے کہ وہ منافق ہے اسی لیے نہیں آئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ملنے کے لیے. حالانکہ یہ ہو سکتا ہے کہ وہ نہ ہو محلے میں اس وقت. یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ ہو اور کسی کام میں مشغول ہو. یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ان کو پتہ نہ چلا ہو. جی. ہمارے وہاں بھی ایسا ہوتا ہے کہ کبھی کوئی عالم آ جائیں کوئی بزرگ آ جائیں اور کوئی نہ آوے تو لوگ اس سے متعلق اس کی بنتی نہیں ہوگی اس لیے نہیں آئے. تو خیر یہاں تو ایسا ممکن ہے لیکن وہاں نبی علیہ السلام اور صحابی کے باب میں ایسا ممکن نہیں تھا. جی. فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم الصلاة وقال أليس يشهد أن لا إله إلا الله. أليس يشهد أن لا إله إلا الله. کیا وہ گواہی نہیں دیتا ہے؟ بڑی بات ہو گئی کہ ان سے متعلق نبی علیہ السلام نے گواہی دی ان کے ایمان پر. جی. قالوا إنه يقول ذلك وما هو في قلبه. قال لا يشهد أحد أنه لا إله إلا الله وأني رسول الله فيدخل النار أو تطعمه. قال أنس فأعجبني هذا الحديث فقلت لابني اكتبه فكتبه. جی. وبه قال حدثني أبو بكر بن نافع الأبدي قال حدثنا بهز قال حدثنا حماد قال حدثنا ثابت عن أنس رضي الله عنه قال حدثني عتبان بن مالك أنه عمي فأرسل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال تعال فخط لي مسجدا فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم وجاء قومه وتغيب رجل منهم يقال له مالك بن دخيشم ثم ذكر نحو حديث سليمان بن المغيرة. جی. وبه قال حدثنا محمد بن يحيى ابن أبي عمر المكي وبشر بن الحكم قال حدثنا عبد العزيز وهو ابن محمد الدراوردي عن يزيد بن الحادي عن محمد بن إبراهيم عن عامر بن سعد عن العباس بن عبد المطلب رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا. یعنی اس انسان کو ایمان کا مزہ آئے گا جو ان باتوں کا قائل ہو جائے. من رضی باللہ ربا، اللہ کے رب ہونے پر راضی ہو جائے کہ بس وہی ایک میرا رب ہے، اس کے علاوہ کوئی دنیا کی طاقت میرا رب نہیں ہو سکتی. وبالاسلام دینا، اور دین میں اس کو سب سے زیادہ محبوب اسلام ہو، کسی دین سے اس کو محبت نہیں. وبمحمد صلی اللہ علیہ وسلم رسولہ، اور حضرت سے محبت بئی معنی ہو کہ وہ ہمارے رسول ہیں، وہ ہمارے پیغمبر ہیں. تو اس کو ایمان کا مزہ آئے گا، ایمان کی لذت پائے گا. باقی میں لذت کے سلسلے میں اس سے پہلے بخاری میں بتا چکا ہوں، عبادت میں مزہ آئے گا. جی. وبه قال حدثنا عبيد الله بن سعيد وعبد بن حميد قال حدثنا أبو عامر العقدي قال حدثنا سليمان بن بلال عن عبد الله بن دينار عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الایمان بضع و سبعون شعبۃ. اس پر میں بخاری میں کلام مفصلاً کر چکا ہوں. یہاں ایمان کے 70 سے زائد شعبے بتائے، بخاری میں 60 سے زائد. حقیقت یہ ہے کہ یہ زیادتی پر محمول ہے، چاہے 7 ہو چاہے 70 ہو، مطلب بہت شعبے ہیں، یہ بتانا مقصود ہے. چاہے 60 لے لو چاہے 70 لے لو. یا پھر دوسرا جواب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے پہلے 60 بتائے تو آپ نے 60 بتائے، اور جب 70 بتائے تو پھر آپ نے 70 بتا دیے. جی. والحیاء شعبۃ من الایمان، حیا ایمان کا شعبہ ہے. چلیے، حیا پر میں مفصلاً کلام اور حیا کے اقسام بھی بخاری میں بیان کر چکا ہوں. جی. وبه قال حدثنا زهير بن حرب قال حدثنا جرير عن سهيل عن عبد الله بن دينار عن ابي صالح عن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الايمان بضع وسبعون او بضع وستون شعبة فافضلها قول لا اله الا الله وادناها اماطة الاذى عن الطريق. معلوم ہوتا ہے ایمان خود لا الہ الا اللہ ایک شعبہ ہے، اور راستے سے تکلیف دہ چیز کو ہٹانا یہ بھی ایمان کا شعبہ ہے. تو حقوق اللہ بھی ایمان کے شعبے میں ہے اور حقوق العباد بھی ایمان کے شعبوں میں. جی.
والحياء شعبة من الإيمان. وبه قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعمر الناقد وزهير بن حرب قالوا حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن سالم عن أبيه رضي الله عنه أنه قال سمع النبي صلى الله عليه وسلم رجلا يعظ أخاه في الحياء فقال الحياء من الإيمان. یہ بخاری میں روایت گزری کہ اپنے بھائی کو نصیحت کر رہے تھے کہ اپنا حق مانگو، تو حضرت نے فرمایا رہنے دو اس کے حیا جو ہے نا اس کو رہنے دو. جی. وبه قال حدثنا عبد بن حميد قال أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الزهري بهذا الإسناد وقال مر برجل من الأنصار يعظ أخاه. وبه قال حدثنا محمد بن المثنى ومحمد بن بشار واللفظ لابن المثنى قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن قتادة قال سمعت أبا الصواري يحدث أنه سمع عمران بن حسين رضي الله عنهما يحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال الحياء لا ياتي الا بخير. یعنی حیا میں خیر ہی خیر ہے. جس میں صفت حیا ہوتی ہے نا وہ بہت سارے گناہوں سے بچتا ہے، نیکیوں کے کام کرتا ہے، تو حیا سراسر خیر ہے. جی. فقال بشیر بن کعب، یہ بشیر ابن کعب مخضرم تابعی ہے، یعنی دور نبوت میں تھے لیکن ایمان نہیں لائے، یہ بعد میں ایمان لائے، حضرت عمر کے دور میں، وفی قول ابو بکر کے دور میں ایمان لائے. جی. انه مکتوب فی الحکمت ان منه وہ یہ کہنے لگے کہ حکمت کی کتابوں میں یہ لکھا ہے کہ حیا کی وجہ سے وقار پیدا ہوتا ہے اور سکینت پیدا ہوتی ہے. یعنی جو باحیا ہوتا ہے نا اس کا ایک وقار، ایک رعب، ایک دبدبہ ہوتا ہے. یہ حکمت کی کتابوں میں لکھا ہے. تو حضرت عمران کو غصہ آ گیا، صاحب یہ رسول ہے. انہوں نے کہا میں تیرے سامنے حدیث پیش کر رہا ہوں اور تو حکمت کی کتابوں کی لا رہا ہے. نبی کی بات کے ہوتے ہوئے پھر کسی بات کی نہیں چلے گی. آپ نے جو بات ارشاد فرمائی وہ سب سے ٹاپ لیول پر افضل. اب تم حکمت کی باتیں لا رہے تو کیا فرمایا؟ جی. فقال عمران رضی اللہ عنہ احدثک عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وتحدثنی عن میں حضور سے بیان کر رہا ہوں، تو تیری کتابوں سے بیان کر رہا ہے. اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ آج کل لوگ جو ہیں وہ نبی علیہ السلام کے قول کی تائید، فلاں انگریز نے کہا، فلاں انگریز نے کہا. بھائی انگریز کون ہوتا ہے کہ جو تم حضور کے قول کی تائید میں اس کو لاؤ؟ ان کی تائیدوں سے کیا نبی کا کلام بڑھ جائے گا؟ اور وہ تائید نہیں کریں گے تو کیا نبی کا کلام گھٹ جائے گا؟ یہ غلط بات ہے. لوگ کہتے ہیں فلاں انگریز نے یہ جملہ کہا ہے، فلاں. جو بات اصل میں یہ سب کیوں پیش کیا جاتا ہے؟ ایمان کی کمی، حب رسول نہیں، عشق رسول نہیں، محبت رسول نہیں. اس کی بنیاد پر چونکہ لوگوں کو محبت انگریزوں سے ہو گئی، لوگوں کو دنیا کے رائٹرز محبت ہو گئی، دنیا کے ایسے جو ہیں لوگوں سے جو رائٹرز ہیں، جو لکھنے والے ہیں، جو کچھ عقلمند کہے جاتے ہیں، ان سے محبت ہو گئی. تو اب ان کی باتیں لا رہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تائید میں. بھلا جو آدمی اوپر سے لے کر بولتا ہو اس کی تائید کے لیے انگریز کے قول کی کیا ضرورت رہی؟ اسی لیے ایک بات بہت مشہور ہے کہ فلاں انگریز نے یوں کہا کہ اسلام بڑا اچھا مذہب ہے لیکن مسلمان خراب ہے. بہت مشہور جملہ یہ ہے، لوگ بیانوں میں بھی کہتے ہیں. میں کہتا ہوں غلط ہے یہ جملہ. وہ تو اسلام ہی کی برائی کرنا چاہ رہا ہے، لیکن دائرے کا اگر اٹیک کرتا ہے اسلام پر تو لوگ اس کی بات کو قبول نہ کرتے. اس لیے اس نے پہلے ذہنی رشوت دی آپ لوگوں کو. رشوت جو ہوتی ہے نا چپکے سے دیا جاتا ہے، اس کو رشوت، پیسوں کی بھی رشوت ہوتی ہے اور کبھی باتوں کی بھی رشوت ہوتی ہے. تو آپ کو ذہنی رشوت دی اور اسلام کی تعریف کی تاکہ آپ خوش ہو جائیں ماشاءاللہ. اور جب ذہنی رشوت سے آپ خوش ہو گئے تو پھر کہا مسلمان بہت خراب ہے. تو مسلمان خراب اسلام ہی کی وجہ سے تو ہوا. معلوم ہوتا ہے وہ انڈائریکٹلی اسلام ہی کو برا کہہ رہا ہے، لیکن پہلے تمہیں تیار کیا اس نے اپنی برائی سننے کے لیے. یہ غلط جملہ ہے. لوگ آج دوسرے ممالک میں بھی ہم سنتے ہیں، بعض لوگ اسلام کی ذرا 2-3 باتیں اچھی کر دیتے
تو مسلمان ماشاء اللہ، جیسے میں وہاں اکثر کہتا ہوں، ہمارے وہاں اسٹیج پر آ کر کے وہ جو ایم پی ایم ایل اے آتا ہے ووٹ لینے کے لیے، السلام علیکم، سلام بولتے بھی نہیں آتا اس کو، اور مسلمان خوش ہو گئے، ماشاء اللہ سلام بول رہا ہے. یہ ذہنی رشوت ہے. اس لیے بھلا آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بات کی تائید کے لیے کسی دنیا دار کی بات کو لا کر کے پیش کرنا. دیکھو عمران ابن حسین، حالانکہ بشیر ابن عدوی رضی اللہ رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے تابعی ہے، لیکن ان کو توق دیا. انہوں نے کوئی غلط بات نہیں کہی تھی، انہوں نے کہا کہ حکمت کی کتابوں میں لکھا ہے کہ اس سے وقار پیدا ہوتا ہے، لیکن پھر بھی توقع کہ نبی کے کلام کے مقابلے میں پھر کسی کی بات نہیں. یہ محبت کی بات ہے بھائی. جی. وبه قال حدثنا يحيى بن حبيب الحارثي قال حدثنا حماد بن زيد عن إسحاق وهو ابن سويد أن أبا قتادة حدث قال كنا عند عمران بن حسين رضي الله عنهما في رهط. یہی بات اپنے شیخ کے باب میں بھی ہونا چاہیے. انسان کسی شیخ سے جب بیعت ہوا اور اس سے متعلق ہوا، ان سے علم حاصل کیا، تو پھر اپنا شیخ. ہمارے گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ اگر میرے حاجی صاحب بیٹھے ہو، حاجی امداد اللہ صاحب، اور جنید بغدادی بھی آ جائے، فرمایا جنید بغدادی سے مصافحہ کروں گا، لیکن توجہ تو میرے حاجی صاحب پر رہے گی، اس لیے کہ مجھے فیض میرے حاجی صاحب سے ملا ہے، جنید بغدادی سے نہیں ملا. یہ ہونا چاہیے. اس کا نام ہے، میں بڑے بڑے مشائخ کے پاس جاتا تھا، ان کی محبتیں سب کچھ، لیکن نظر میرے شیخ پر کہ مجھے فیض ملا ہے انہی سے حدیث آئی، مجھے انہی کی برکتیں ملی، تو انہی پر نظر. اسی طرح دنیا میں تمہارے چاہنے والے کتنے ہی کیوں نہ ہو جائیں، لیکن نظر اپنے ماں باپ پر، میرے ماں باپ، میرے پیرنٹس، میرے باپ، میری ماں، محبت کی نظر ان پر ہونی چاہیے. کچھ سمجھ میں بھی آ رہا ہے باولو؟ یہ بات سمجھنے کی ہے اس سے. جی. وبه قال حدثنا يحيى بن حبيب الحارثي قال حدثنا حماد بن زيد عن إسحاق وهو ابن سويد أن أبا قتادة حدث قال كنا عند عمران بن حسين رضي الله عنهما في رهط منا وفينا بشير بن كعب فحدثنا عمران رضي الله عنه يومئذ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الحياء خير كله قال أو قال الحياء كله. شک راوی ہے، یعنی عمران ابن حسین نے کیا کہا؟ ایک ہی معنی ہے کہ حیا مکمل خیر ہے. جی. أو قال الحياء كله خير. فقال بشير بن كعب إنا لنجد في بعض الكتب أو الحكمة أن منه سكينة ووقارا لله قال ومنه ضعف. قال فغضب عمران حتى يحمر. حضرت عمران کو غصہ آ گیا، چہرہ سرخ ہو گیا. دیکھو احمرت عینہ، آنکھیں دونوں سرخ ہو گئی. جی. وقال ألا أرى أحدثك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وتعارض فيه. تو اس کے مقابل دوسرے کا کلام پیش کر رہا ہے. جی. قال فأعاد عمران الحديث. قال فأعاد بشير فغضب عمران. قال فما زلنا نقول إنه منا يا أبا نجيد إنه لا بأس به.